بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 750 ہے اور سورہ انفال کی آیت نمبر 41 کی آج تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما کہ جو غنیمتم تم غنیمت حاصل کرتے ہو، من شیئن کسی چیز سے، فإنّا تو بے شک، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، خمسہ اس کا 5واں حصہ، ولرسول اور رسول کے لیے، ولذی القربى اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم اگر ہو تم، آمنتم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وما اس کے ساتھ جو انزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن باہم ملی دو جماعتیں، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ، اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں جماعتوں میں، دونوں فوجوں میں مدبھیڑ ہوئی اور اپنے بندے محمد پر نازل فرمائی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مسلمانوں یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو، نمبر 2، اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور ان کے قرابت داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ نمبر 3، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی۔ نمبر 4، جس دن دو جماعتیں باہم ٹکرائی تھی۔ نمبر 5، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بزرگان محترم، یہ آیت سورہ انفال کی پہلی آیت کی تفصیل ہے۔ یسألونک عن الانفال، جس میں سورہ انفال کی پہلی آیت میں مال غنیمت سے متعلق سوال کیا گیا تھا، اور اس میں وہاں قل الانفال للہ والرسول کا جواب دیا گیا تھا کہ کہہ دو کہ غنیمت کا جو مال ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ تفصیل بیان نہیں کی گئی تھی، ہاں اجمال سے کام لیا گیا تھا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ غنیمت کا جب مال ملے گا تو اس کی تقسیم کس طرح ہوگی، کس کس کو دیا جائے گا، کس کس کا حق ہے۔ کہیں آیت کے ظاہری ترجمے سے غلط فہمی نہ ہو کہ کافروں سے لوٹا ہوا مال سے مراد یہ نہیں کہ کسی کافر کے گھر سے لے لیا جائے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ باقاعدہ جنگ ہو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں، ظاہر بات ہے کہ جنگ جب ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں غنیمت کا مال ملتا ہے۔ اگر یہ ہار جائے تو ان کو بھی ملے گا، اور وہ ہار جائے تو ہم کو ملے گا، وہ بھاگ جائے پیٹ پھیر کر تو ہم کو ملے گا، جس کو بھی ملے گا وہ مال غنیمت ہے۔ اور مال غنیمت کا حکم یہ ہے جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس بات کی وضاحت اس آیت میں کی جا رہی ہے کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ علیحدہ کر لیا جائے گا پہلے، یعنی 100 میں سے 20، مثلا 100 ہے، 100 میں سے 20، اور باقی 4 حصے جو ہے وہ مجاہدوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ یہ تو ایک جو ہے وضاحت ہے۔ اب سوال یہ کہ جو 5واں حصہ مال غنیمت سے نکالا گیا، یعنی 100 میں سے 5، 100 میں سے 20 جو ہے 5واں حصہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ کس پر خرچ ہوگا؟ اس سلسلے میں اس آیت میں یوں کہا گیا کہ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اللہ کے لیے ہے مال،
رسول کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو لیتے نہیں، ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوئے ہوں کہ غنیمت کا جو مال وہ مجھے دے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کے. اللہ الغنی، اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے، اولاد سے، بیوی سے بالکل بے نیاز. اب رہی بات ہے کہ اللہ کا ہے کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو دیا جائے گا. ولی رسول، اور رسول اس کی تقسیم کریں گے. غنیمت کا جو مال ہوگا وہ اللہ کے حکم سے تقسیم ہوگا، اور تقسیم کرنے والی شخصیت اور ذات اللہ کے رسول، ولی رسول. اب کس کس کو دیا جائے گا ان مال غنیمت کے اس 5ویں حصے کا جو مصرف ہے؟ یعنی 100 میں سے جو 5 ہے، 20% ہے، وہ جو ہے وہ اللہ دیا جائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. 5ویں حصے کا جو مصرف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور یتیم اور مسکین اور مسافر، باقی ان میں تقسیم کر دی جائے گا. اور 100 میں سے جو 20 نکل گئے، 5واں حصہ نکل گیا، تو باقی جو 4 حصے ہیں یعنی 80%، وہ تو ظاہر بات ہے کہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا جنہوں نے جہاد کیا. اب ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تو نہیں ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی اب ساقط ہو گیا. اور چونکہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی نہیں رہے تو یہ حصہ بھی ساقط ہو گیا. اس کے بعد کے جو 3 مصارف میں واقع رہ گئے، یعنی یتیم، مسکین اور مسافر. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اب مال غنیمت سے جو 5واں حصہ نکالا جائے گا تو وقت کے جو امیر المومنین ہوں گے وہ اپنی ثوابدید کے مطابق یتیموں میں، مسکینوں میں اور مسافروں میں خرچ کریں گے 5واں حصہ، یعنی 100 میں سے 20%. امیر المومنین پر یہ لازم نہیں رہے گا کہ وہ ہر یتیم اور مسکین اور ہر مسافر کو وراثت کے حصے کی طرح تقسیم کریں، بلکہ امیر المومنین کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنی ثوابدید کے مطابق یہ 5واں حصہ جس کو چاہے تقسیم کریں. ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن یعنی بدر کے دن جو تمہاری جیت ہوئی، اور وہ جیت تمہاری طاقت اور قوت سے نہیں بلکہ ہماری غیبی مدد کی وجہ سے ہوئی، تو تمہیں چاہیے کہ مال غنیمت کے 5ویں حصے کے سلسلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا اس پر عمل کرو. مال غنیمت کے سلسلے میں 5واں حصہ نکالنے میں تمہارے دلوں میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خوش دلی سے تمہیں یہ فریضہ انجام دینا چاہیے. تمہیں اس 5ویں حصے کے علاوہ جو مال ہے اس پر اکتفا کرنا چاہیے. جو مجاہدین ہوں گے ان میں تقسیم ہوگا کہ اس مال کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کرو. اس 5ویں حصے کی طرف تمہارا دل نہیں جانا چاہیے، یعنی 100 میں سے جو 20% ہے 5واں حصہ ہے، اس کی طرف مجاہدین کا دل نہیں جانا چاہیے، بلکہ وہ امیر المومنین اپنی ثوابدید پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر جو خرچ کریں گے. یہاں یتیم سے مراد کون؟ وہ یتیم ہیں جن کے باپوں کی ہلاکت ہوئی، وہ مراد ہے. اور مسکینوں سے مراد مسلمانوں کے وہ حاجت مند لوگ ہیں جو غربت کا شکار ہیں. اور ابن سبیل مسافر سے وہ مراد ہیں جو حالت سفر میں مجبور اور بے بس ہو گئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آخری بات بتا رہے واللہ علی کل شیء قدیر. یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ تعداد کے اعتبار سے قلیل ہونے کے باوجود، کم ہونے کے باوجود تم کو ایک بڑی جماعت کے مقابلے میں فتح اور کامیابی عطا فرمائے. تمہارے دشمن کے زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود ان کو ناکام اور ذلیل اور رسوا کر دے اور شکست سے دوچار کر دے، اور تم کو کم ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فتح اور کامرانی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ جب کسی سے وعدہ کر لیتا ہے تو وہ پورا کر کے ہی لیتا ہے. جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ انہیں فتح عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو فتح عطا فرمائی، نصرت اور کامیابی عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.